السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ واچنگ اس۔ دوستوں میں ہوں شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاسمک سیکرٹس۔ تو بھائی بات کریں گے BTC اور تھیرم کی نیکسٹ ٹارگیٹس کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی کون سے لیولز ہوں گے جن کو فالو کر کے اگر ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو بھائی اس سے پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کرپٹو مارکیٹ میں جو نئی نیوز آئی ہوئی ہیں انہی نیوز کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ کون سی ایسی نیوز ہے جو مارکیٹ پر امپیکٹ لا سکتی ہے اور کون سی نیوز جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں بھائی آج اسی نیوز پر بات کروں گا کہ پاکستان میں آج سے ایک نیوز آیا ہوا ہے، نیوز چل رہا ہے اور لوگ بہت پینک ہو گئے ہیں کہ بھائی کرپٹو کرنسی ان پاکستان ول نیور بی لیگلائز ڈکلیئر عائشہ غوث پاشا، جو کہ عائشہ غوث پاشا جو کہ فائنانس منسٹری سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کرپٹو کرنسی پاکستان میں کبھی بھی لیگلائز نہیں ہوگی۔ تو بھائی لیگلائز تو پہلے بھی نہیں تھی، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بین ہو رہی ہے، تو بھائی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ بین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں، the Senate Standing Committee on Finance has decided to ban crypto service in Pakistan from the country's internet۔ جو ملک کا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے انہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرپٹو کرنسی کے جو ایپس ہیں وہ بند کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس عائشہ غوث پاشا said that the government will never legalize، وہی کہ یہ عائشہ غوث پاشا کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ کبھی بھی جو ہے کرپٹو کرنسی کو لیگلائز نہیں کریں گے، اور لیگلائز تو یار US میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے لیگلائزیشن کے لیے ابھی US جو ہے، چائنا جو ہے، یہ ورک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کرپٹو مارکیٹ کو لیگلائز کریں، اور جتنا یہ لیگلائز کریں گے اتنا یہ کرپٹو مارکیٹ سیکیور بنتا جائے گا۔ She said that the State Bank and IT Ministry have started working on banning cryptocurrencies۔ اس نے اور بھی یہ کہا ہے کہ بھائی آئی ٹی منسٹری اور SBP جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ ساتھ مل کر کرپٹو کرنسی کو بین کرنے پر کام کریں گے۔ She added that FATF has also imposed condition and cryptocurrencies will not be allowed۔ تو بھائی یہ بھی کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ بلین آف ڈالرز آف پاکستان ہیو بین انویسٹڈ ان کرپٹو کرنسی، سینٹ سلیم منڈی والا۔ تو بھائی سینیٹر سلیم منڈی والا کی بات یہ بالکل درست ہے کہ بھائی پاکستان کے بلین آف ڈالر جو ہے یہاں پر اسی مارکیٹ میں انویسٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ SBP official also said that cryptocurrency is total fraud which will never be recognized in Pakistan۔ He said that FIA and Financial Monitoring Unit crack down on Pakistan investment in cryptocurrency۔ بھائی FIA ابھی کرپٹو کرنسی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی FIA جو ہے کرپٹو کرنسی کا کریک ڈاؤن کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگوں پر کوئی بھی کیس بنتا ہے کرپٹو کرنسی کے ریلیٹڈ، تو بھائی کرپٹو کرنسی کے لیے ابھی تک کوئی رولز بنے ہی نہیں ہے، اور جس چیز کے لیے رولز بنے ہی نہیں ہو تو آپ کو اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف جا کے عدالت کے ساتھ رجوع کر لینی ہے، آپ کا جو ہے آپ کی جو بات ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سینٹرل بینک ڈائریکٹر سہیل جواد آلسو سیڈ دیٹ cryptocurrency global market has shrunk from 2.8 to 1.2 trillion۔ He said over 16,000 types of cryptocurrency have been created so far۔ یار یہ جو سینٹرل ڈائریکٹر ہیں سہیل جواد صاحب، ان کی ایک بات جو ہے نا یہ مجھے غلط لگی کہ اوور 16,000 ٹائپس آف کرپٹو کرنسی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر 16,000 ٹائپ آف کرپٹو کرنسیز ہیں۔ تو بھائی مجھے اس بندے کا جو انفارمر ہے یا اس بندے کا جو مطلب انفارمیشن کلیکٹ کرنے والا ہے، یا خود اگر اس نے کچھ ریسرچ کیا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اس نے کچھ ریسرچ ہی نہیں کیا ہے، بس آیا ہے کہہ دیا کہ 2.8 سے 1.2 ٹریلین پر جو ہے اس کا کرپٹو مارکیٹ جو ہے ڈاؤن آ گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو بین کرنا ہے۔ تو بھائی یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں 16,000 ٹوکن ہیں۔ آپ کائن مارکیٹ کیپ پر آپ آ جائیں، یہاں پر کیا لکھا ہے 24,230۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ٹوٹل جو مارکیٹ میں کائنس چل رہے ہیں وہ ہے 24,230، وائل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 16,000 ہے۔ تو اس کا جو ہے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ریسرچ کر لینا ہے کہ بھائی میں اس چیز پر بات کر رہا ہوں، میرے پاس موجود کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کس چیز پہ بات کر رہا ہوں، میں کون سے علم پر یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے بھائی ریسرچ ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ 16,000 نہیں بھائی 24,030
230 ہے، ٹھیک ہے، 230 جو ہے کرپٹو مارکیٹ میں کائنز موجود ہے۔ آلسو اگر ہم دوسری بات اس کے دیکھ لیں کہ بھائی 2.8 سے ٹریلین سے 1.2 ٹریلین تک مارکیٹ آ گیا ہے، تو بھائی جیو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے مارکیٹ نے تو ڈاؤن ہونا ہی ہے نا، تو اسی وجہ سے مارکیٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتا رہتا ہے۔ اور یہ اگر ہم دوسرے مارکیٹس کے بارے میں بھی دیکھ لیں تو بھائی دوسرے مارکیٹس کے بھی یہی حال ہے۔ تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اگر کرپٹو کرنسیز جو ہے پاکستان میں بین ہوگی تو بھائی آپ کو کلیئر نوٹیفیکیشن دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے اپنے فنڈز کو ٹرانسفر کر لو، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اپنے فنڈز کو ٹرانسفر نہیں کرتے آپ کا جو ہے یہ بین نہیں کر سکتے اتنی آسانی کے ساتھ۔ ہاں دوسرا، اگر یہ بین کریں گے تو بین کے لیے یہ کچھ رولز بنائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لاز بنائیں گے، اسی لاز پر ہی یہ بین کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں اٹھ سکتا۔ ہاں ایک سورس سے میں نے معلوم کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر کوئی بھی کاغذی کارروائی ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی ہے، وہاں پر کچھ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نیوز ہوتی ہے، چھوٹی موٹی نیوز ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نیوز چینلز والے ہوتے ہیں وہ اس کو بڑھاوا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اتنی آسانی کے ساتھ کرپٹو ابھی بین ہو سکتا ہے۔ ابھی بی ٹی سی کے بارے میں بات کرتے ہیں، بی ٹی سی کا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کچھ لیولز۔ تو بھائی کل رات میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 24,730 اس کے لیے ایک امپارٹنٹ لیول ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر ٹریڈ لیتے ہیں تو بھائی اس سے اچھا خاصا پروفٹ لے سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ نے کیا کیا 26,572 تک گیا، وائل ہائی اس نے کتنا دیا 26,930 تک دیا۔ تو بھائی آپ نے جس نے بھی بی ٹی سی میں ٹریڈ لیا ہے وہ بالکل پرافٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا ایتھیریم کو دیکھنے سے پہلے اس کے نیکسٹ ٹارگیٹس کے بارے میں بات کریں۔ بھائی اگر یہاں پر یہ والا لیول بریک ہوتا ہے 27,096 کا لیول بریک ہوتا ہے تو اور یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ریزسٹنس مل جاتا ہے اپ ٹو 1 آور، ٹھیک ہے، تو بھائی ہم اس میں 27,650 تک اس میں پھر آ سکتے ہیں اگر یہ والا لیول بریک ہوتا ہے اینڈ 1 آور 27,100 کا لیول بریک ہوتا ہے اینڈ ہمیں 1 آور تک ریزسٹنس مل جاتا ہے تو 27,650 تک ہم اس میں آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اگر یہ والا لیول جو ہے یہ 27,730 اس کو میں یہ لیول نہیں سلیکٹ کرتا، میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیتا ہوں، یہ والا جو فریش لیول ہے نا یہ فریش لیول میں سلیکٹ کر لیتا ہوں 26,550، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لیول بریک ہوتا ہے اینڈ یہاں پر تقریباً 30 منٹس تک یہ واپس ریکور نہیں کرتا تو بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں 25,800 کا لیول پھر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ ایتھیریم کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، ایتھیریم میں کیا حال ہے۔ ایتھیریم کہاں پر ہے؟ ایتھیریم $1,802 پر ٹریڈ ہو رہا ہے کرنٹلی۔ تو بھائی ایتھیریم کا جو ویکر زون ہے وہ ہے 1780، جو سپورٹ اس کا بن رہا ہے 1780، 384 جو ہے اس کا مین سپورٹ بن رہا ہے، وائل اس کا جو ریزسٹنس لیول ہے بن رہا ہے 1840 ہی اس کا ریزسٹنس لیول بن رہا ہے۔ اب اگر ہمیں فار 24 آورز یا 12 آورز کے لیے ہمیں کون سے لیولز چاہیے، 1805 پر ہمیں 1 آور کی ریزسٹنس چاہیے۔ اگر 1805 کے اباؤ یہ ٹریڈ کرے تو وہی پھر ہم 1840 تک اس میں جا سکتے ہیں، وائل اگر 1784 کا لیول بریک ہوتا ہے اور 30 منٹ تک ریکور نہیں کرتا تو وہی ہم اس میں آئیں گے 1742 کے لیول تک۔ تھینک یو گائز فار واچنگ، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔